قادری اور پاکستان کی قومی قیادت نے مطالبہ کیا ہے کہ اس وقت ملک کو کسی سیاسی تنازع میں نہیں دھکیلنا چاہیے اور سپریم کورٹ کے وقار اور انصاف کے تقاضوں کا یہ تقاضا ہے کہ کسی سپریم کورٹ کو سیاسی تنازع میں گرنے سے روکا جائے۔ اگر فل کورٹ بنے گا اور اس مقدمے کی سماعت کرے گا تو اس کا فیصلہ تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان حالات میں ملک کو کسی نئے پولیٹیکل کرائسس سے ہر قیمت پہ روکنا ہے، کیونکہ اس کا جو اکنامک فال آؤٹ ہے وہ ناقابل برداشت ہوگا۔ اس وقت ملک کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور عمران خان صرف ایک انتشار کی سیاست کر رہا ہے، اور ساتھ کے ساتھ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ قانون جس کا اطلاق نواز شریف پہ ہوا، جس کا اطلاق مسلم لیگ نون پہ ہوا، عمران خان اور پی ٹی آئی پر اس قانون کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ہر پاکستان کے قانون سے کیوں استثناء حاصل ہے؟ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی توہین کرے، ان پہ عمل درآمد نہ کرے، وہ ان کی من پسند توجیہات کرے، وہ ان پر کردار کشی کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہم معمولی کسی تبصرے کے اوپر بھی توہین عدالت کی کارروائیاں بھگتتے ہیں یا نااہل ہو جاتے ہیں۔ 7 مہینے پنجاب کے اندر بلدیاتی ادارے بحال کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو عثمان بزدار اور عمران نیازی نے جوتے کے اوپر رکھا۔ کیا کسی نے پوچھا ان سے؟ اگر یہ کام ہم نے کیا ہوتا تو ہم سارے جیل کے اندر گئے ہوتے۔ کی سماعت وکلاء کے دلائل اور ریمارکس پہ کتنے بہت میرا خیال ہے آج کے جو ہمارے وکلاء کے دلائل تھے وہ بہت پرزور تھے، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ ثابت کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک 8 رکنی بینچ کا بھی فیصلہ ہے اور 3 رکنی بینچ کے بھی فیصلے ہیں، اور ان کے درمیان ان کو ہارمنائز کرنے کی ضرورت ہے اور کانسٹیٹیوشن کی صحیح اسپرٹ کے مطابق انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ایک فل کورٹ کو تشکیل دیا جائے تاکہ یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہے۔ تھینک یو سر۔